تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے، بڑے پروان چڑھے، پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ شان نبوت سے نوازا، نبوت کا جو ہے وہ فرمایا کہ حکم دیا کہ آپ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی جو ہیں وہ گئے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جو ہے وہ نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ عصا۔ اور دوسری نشانی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چمکتا ہوا ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا، یہ دونوں اس قوم کے جادوگروں کے لحاظ سے ایک بہت بڑا توڑ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر فرعون کے جادوگر سے باقاعدہ مکالمہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ جو چیز یہاں پہ آپ کو پیش کرنے والی عزیز دوستو وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب جو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد اس نے ان جادوگروں پر اپنا، جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر اس نے اپنا طرف سے اپنا عذاب نازل کرنا چاہا فرعون نے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ایمان میں سلامتی دی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ جو چیز ہے خاص طور پر جب ان پر اذیت بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اذیت بڑھ گئی ہے، فرعون کی طرف سے تکلیفوں کا بہت زیادہ سامنا ہے، تو آپ کچھ مہربانی کیجئے، رستہ نکالیے۔ چونکہ نبی صرف دعوت دینے نہیں آتے بلکہ وہ آگے قوموں کو ان کی راہوں پر لگانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے کہا تو آپ نے فرمایا ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس زمین کو جو ہے وہ اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن عاقبت یعنی کہ انتہا کس کے لیے ہے؟ اہل تقویٰ کے لیے۔ اب اگلی جو چیز ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا جب کسی قوم کو کسی علاقے کا وارث بناتا ہے نا، تو وہ وارث ہونا اس قوم کے لیے آزمائش ہوتا ہے، وہ اس قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کے ذریعے انہیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک اپنی اس مقام پر آنے کے قابل بھی ہے تھے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پر آج ایک لڑکا ہے، اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ آتا ہے، تو وہ سیٹ یہ نہ سمجھے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ میرے لیے ایک آسائشوں کا ایک سامان ہو گئی، اب میں جیسے چاہوں جو ہے وہ زندگی گزاروں، بلکہ اگر اس کے والد صاحب کو اس کی زندگی کے اندر خیر رہی، بھلائی رہی اور آسائشوں کا سلسلہ رہا تو والد کی محنتوں کے سبب اور اللہ کے فضل کے سبب رہا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر بچہ اسی سیٹ پہ آئے اور آ کر وہ اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کو نہ اپنائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ سارے کا سارا آسائشوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اللہ کے فضل کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح عزیز دوستو جب آپ پاکستان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے وہ زمین عطا فرمائی، تو اب اس زمین کو دینے کے بعد اللہ نے یہ زمین ہمارے لیے آزمائش رکھی، آیا ہم اس میں قابلیت دکھا کر اللہ کا فضل پاتے ہیں یا اپنی سستی کے سبب اللہ کی رحمت سے دوری کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آج پاکستان ہم پہ تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے وہ اعمال ترک کر دیے جو اعمال پاکستان کے تقاضوں کے لحاظ سے ضروری تھے، جس کے سبب انجام یہ ہوا کہ پاکستان ہمارے لیے جو وہ تنگی کا سامنا بنا بیٹھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے عزیز دوستو وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کے جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کہا کہ اے کوہ طور، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم آپ کے رب سے ملاقات نہ کر لیں۔ انہوں نے یہ شرط رکھی، مانیں گے تب جب آپ کے رب سے ملاقات نہ کر لیں۔ آپ لے کے نکلے، ان کے ساتھ انجام یہ ہوا کہ اللہ کے جلال کو برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تو پھر وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے نا جی، برداشت نہ کر سکے، لہذا وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو بے ہوشی کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو زندگی دی۔ جب لوٹ آئے واپس تو اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، لکھ دوں گا، لیکن کن کے لیے؟ آگے وہ ساری شرطیں بیان فرمائیں۔ یہ آج کے اس دور کے اندر عزیز دوستوں، نوجوانوں، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھلائی آئے تو پھر یہ چیزیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں کاؤنٹ کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ قرآن اس بات کا یاد رکھیے گا، قرآن محض خیالاتی توہماتی کتاب نہیں ہے، قرآن حقائق پر مبنی کتاب ہے، اور اس میں جو نظام دیا گیا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، مین کہ اس کو لے کر عملی طور پر اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کا اہتمام کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا جو وہ راہیں کھولے گا۔ اب وہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، لکھ دوں گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی، للذین، ان کے لیے، یتقون، جو صاحب تقویٰ،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھیں گے. پھر الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، جو کہ یہ جو رسول امی ہیں، نبی یہ امی جو تشریف لائیں گے، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کامل اتباع کریں گے. یعنی کہ 3-4 چیزوں کو بیان کیا، ایک تقوی، ایک زکوٰۃ دینا، ایک جو ہے وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا، اور پھر آخر میں آخر زمانہ میں جب نبی آخر زمان تشریف لے آئیں گے تو ان کی کامل جو ہے وہ اتباع کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایمان لایا، وَعَزَرُوهُ، اور جس نے ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور جس نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی مدد کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو نبی علیہ السلام کی مدد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی بارگاہ سے طریقہ یہ بنایا کہ لوگوں کی طبیعتوں میں جذبہ پیدا کیا، اور پھر ان کے ذریعے اسلام کے غلبے کا اہتمام کرے گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے ذریعے پھر اسلام کے غلبے کا اہتمام کر کے انہیں عزتیں عطا فرمائے گا.